अस्सलाम वालेकुम जी। ड्रामा ही तो है में आज हमें डिस्कस करनी है जमा तकसीम की एपिसोड नंबर 17। जमा तकसीम जो कहानी है समाजी रवैयों की, मशरकी तहज़ीब की और इक़दार की टकराव की एक कहानी जो बड़ी खूबसूरती से आगे चल रही है। जहाँ तक इसमें मुख्तलिफ रिश्ते हैं जो दिखाए गए हैं और इनमें जो ऊंच नीच है रवैयों की, खुदगर्जी की और रिश्तों की मुनाफकाना तर्ज़ अमल की, ये एक खूबसूरत सी दास्तान है जिसे राइटर ने बड़ी खूबसूरती से हमारे सामने पेश कर दिया है। इसमें परत दर परत हर किस्म में एक नया रुख है जो सामने रवैयों का आ रहा है। जिस तरह लैला जो है वो अपने पेरेंट्स को ले आती है अपने घर में, ज़ाहिर उसकी मदर के हाथ को कट लग गया, और दूसरी तरफ कैस के जो फादर हैं रफ़ीक साहब वो बीमार हैं और वो अपने पेरेंट्स को घर ले आता है। हैरत अंगेज़ चीज़ तो इसमें ये है कि मोबाइल हर वक्त हाथों में होने के बावजूद ना कैस ने अपनी मिसेस को इन्फॉर्म किया कि मैं अपने पेरेंट्स को ला रहा हूँ और ना लैला ने इन्फॉर्म किया। गो कि उन दोनों के ये जहन में था, दोनों इस कोशिश में थे अपने अपने पेरेंट्स को एहतराम देने के, इज़्ज़त देने के, और लैला घर भी गई थी उन्हें मनाने, लेकिन वो उन्हें बताया नहीं गया और लाइलमी में ही दोनों घरों के बुज़ुर्ग जो हैं वो इकट्ठे हो गए हैं। और फिर मुलाकात जब उनकी एकदम से होती है तो वो एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाते। एक अजीब सा रवैया उस वक़्त सामने आता है। और दूसरी बड़ी चीज़ जो इसमें देखने में मुझे हैरत अंगेज़ लगी, अजीब भी लगी, कि ये नाज से एन जिस दिन आए हैं उसके पेरेंट्स कैस के भी आए हैं, उसके भी हैं। लैला उसे कहती है कि नहीं भी मुझे तो कोई मसला नहीं, मैं तो बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करती हूँ, और वो भी यही उससे कहते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स से मुझे भी कोई मसला नहीं है। लेकिन अजीब बात ये है, मसला नहीं है तो एन उस सुबह जब नाश्ते की तैयारी करनी थी और दोनों फैमिलीज़ ने जो एक दूसरे से को बिल्कुल फेस करना नहीं चाहती थी, तो उस वक़्त लैला जो है बड़े आराम से, उसको इंटरव्यू की कॉल है और वो उसमें गुम है, और वो जो कैस साहब हैं वो भी बगैर अपने पेरेंट्स से मिले, कभी उन्हें टेंशन हो रही है इस चीज़ से कि दोनों फैमिलियों को इस तरह फेस करना उनके लिए अजीब है, और वो भी बगैर नाश्ता किए, वो भी बगैर माँ बाप से मिले वो चल रही हैं। तो इस तरह ये अजीब सा लगा है, इस मोड़ पे कहानी पे आके ये मंजर कुछ अजीब सा लगा है कि एक नेचुरल नहीं लगा। होना तो ये चाहिए था कि दोनों को बैठ के सिटिंग करके दोनों मियाँ बीवी उनको आपस में उनकी खैलो खाई करवा देते, और फिर वही हुआ जिसका कि नाश्ते की टेबल पे था मंजरनामा जो हमने देखा कि क्रॉस क्वेश्चनिंग हो रही है और बुजुर्ग हैं और एक दूसरे को वो खसूसन लैला की माँ जो है वो उसे डांट कर रही हैं और उसे कर रही हैं कि नहीं भी तुम इंटरव्यू देने जाओ, इतना अच्छा चांस मिला है, इसे मत मिस करो। और जो उसकी मदर इन लॉ है कैस की वालदा, वो कह रही नहीं भी हमारे यहाँ तो और बाप भी के औरतें करती नहीं, और ये मेरे बेटे का घर है, ये मेरी बेटी का घर है। तो ये एक अजीब ऐसा वैसी उन दोनों में छिड़ी हुई है। बुज़ुर्गों में भी, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था, पहले अपने किस्तों पे बात करते हुए, कि इसमें बुज़ुर्गों की भी गलतियाँ और इसमें बच्चों की भी गलतियाँ, और वो गलतियाँ हनूस चल रही हैं, वो गलतियाँ बिल्कुल चल रही हैं, मुसलसल वो चल रही हैं। क्या बुज़ुर्गों का रवैया भी गलत है और लैला और कैस का भी इसमें गलत है। कैस का बिन बताए उन्हें लाना और बिन में उन्हें आपस में मिलाए, एक सिटिंग करवाई, घर से खिसक जाना, और फिर लैला की माँ का ये कहना कि नहीं भी बाप चाहता है कि हम चले जाएँ, कि हम दोनों फैमिलीज़ के मिजाज नहीं मिलते, लेकिन वो कहती नहीं भी मेरी बेटी का घर है, मैं तो यहाँ रहूँगी, वरना उसके पेरेंट्स जो हैं वो यहाँ पर बैठे रहेंगे, और मेरी बेटी तो इतनी वेल एजुकेटेड है, मैं तो चाहती हूँ जॉब करें। और वो हैं मिसेस रफ़ीक, तो वो डट गई हैं कि नहीं भैया मेरे बेटे का घर है, उसके माँ बाप यहाँ क्यों रह के हिम्मतें करवाएं, मैं अपने बेटे का घर रहूँगी। और फिर वो रफ़ीक साहब का जाए नमाज बगल में दबाए मस्जिद की तरफ जाना और उन्हें नमाज ना पढ़ने का कहना, तो ये कुछ इतना कुछ मैच्योर ये नहीं लगा। या हो सकता है कहानी आगे जाके कोई और रुख ले, इससे कोई और इससे पहलू निकलें। तो बहरहाल ये एक फैमिली ड्रामा है, बहुत खूबसूरती के साथ आगे बढ़ रहा है। और ये रवैये हैं ना जिसके जो हमारे सामने आ रहे हैं, और इन्हीं रवैयों की वजह से कितनी खराबियाँ भी पैदा हुई हैं। तो ये मुनाफिकाना तर्ज़ अमल है जो इसमें दिखाई दिया है, और फैमिलीज़ का इस तरह का आपस में बिहेवियर कि इतना कुछ होने के बावजूद मैं रफ़ीक साहब और मिसेस रफ़ीक, जबकि वो अकेले भी हैं, अपने घर में अकेले रह के अंदर से वो टूट रहे हैं, वो एक कमी फ़ील कर रहे हैं अपने बच्चों की। और माँ ने यहाँ के अपने आप को ईजी भी, दोनों माँओं ने ईजी भी फील किया है, लेकिन इसके बावजूद वो फौरी तौर पर कंप्रोमाइज़ के नहीं सोच रहे कि बुज़ुर्ग हैं भाई, बुज़ुर्ग तो सब बच्चों की गलतियाँ माफ़ करके एक की कोशिश करते हैं, तो अब बुज़ुर्गों को कौन समझाए। तो ये थोड़ा सा देखें आगे ड्रामा क्या कर बढ़ लेते हैं। केस नंबर 9 जियो की पेशकश, तो जो खूबसूरती से कोर्ट सीन के साथ आगे चल रहा है। किस नंबर 13 हमारे पेश नज़र है। 12 में तो टेबल टॉक चलती रही है, कोर्ट सीन उसमें नहीं था। मियाँ बीवी की टेबल पे बैठ के सोशल मीडिया के बारे में बातचीत, नौकरों की टेबल पे बैठ के अपने साहब के बारे में कि साहब पावर में है और अपने डिफेंड में जो कुछ वो कर रहा है उससे सूट भी करता है। और उसके साथ साथ यही था अब 13वीं के एपिसोड है,
اس میں وہ چل رہا سین آج فیملی جو ہے اس کی سخر معظم کی فیملی کی سارے بیانات ہونے ہیں، وہ ان کی گواہیاں لی جائیں گی، اور اس میں ایز یوزول وہی منظرنامہ ہے کہ کورٹ میں وہ جو ہے بخاری صاحب ہیں ان کا اسی طرح سے وہ لاجک سے یا دلیل سے تو بہت کم بات کرتے ہیں، وہ الزام تراشی زیادہ کرتے ہیں اور شاؤٹ بھی بہت زیادہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ جو ہوتے ہیں وکیل ان کا یہی کام ہوتا ہے، وہ اسی طرح سے خصوصاً جس میں کہ اس میں تھوڑے ویک پوائنٹ ویک ایریاز زیادہ ہوتے ہیں اس میں وہ زیادہ جوش خطابت دکھاتے ہیں. ویسے بھی ان کے پیچھے پیسہ لگا رکھا ہے کامران نے، اور انہوں نے کامران کو سیو کرنے کے لیے ہر طرح سے ہر خربے کو استعمال کرنا ہے. تو سیر معظم کے والد اس چیز سے بہت ہوتے ہیں بیچارے، ان کی مظلومیت اور ان کا وہ جو تھا ایز اے فادر ان کی بیچارگی وہ منظر سامنے تھا اور بہت جذباتی کر دینے والا تھا. لیکن جو تھیں سر معظم کی باپ ماں، انہوں نے بہت اچھے اسٹیٹمنٹ دی، بہت کمال پرفارمنس تھی، بڑے اچھے ان کے جواب تھے کہ انہوں نے بہاری صاحب کو ایک چپ کروا دیا. اور پھر جب بائی کی باری آئی سر معظم کے بائی کی، تو جو کراس کوسچننگ کی بہاری صاحب کے، ظاہر وہ چپتے ہوئے سوال کرتے ہیں، وہ میں سر معظم کے کریکٹر کو بار بار پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، اور کیونکہ ان کی کوشش ہے کہ کامران کو وہ دودھ سے مکھی کی طرح نکال کے باہر لے جائیں اور وہ اس طرح اپنا کیس جیت جائیں. وہ ہر جائز و ناجائز حربہ استعمال کر رہے ہیں، جس سے کہ اس کی فیملی بہت ہرٹ ہوتی ہے. پوائنٹ آؤٹ کرنے کے باوجود وہ باز نہیں آتے. تو اس میں جو اصل معاملہ ہے سر معظم کا، اب معاملہ جو ہے وہ تنگ گلی میں آ پہنچا ہے کہ ظاہر ہے اس کے پاس جب تک پروف جو ہیں وہ ضائع ہو چکے ہیں. وہ جو تینوں پروف تھے کہ جی لباس جو ہے وہ سیو نہیں رکھا گیا، وہی بحث چلتی ہے، اور یہ جی آپ نے پلاننگ کی ہے کہ آپ نے اس کے 6 دن بعد آپ میڈیکل کروا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ شاور بھی اس نے لے لیا. تو پروف سارے ضائع کرنے کے بعد جب ٹیسٹ رپورٹ میں بھی کچھ نہیں ہے تو آپ نے کہانی بنائی ہے جی کامران سے پیسہ لینے کی، کیونکہ آپ کی بیٹی ڈائیورس ہی ہے اور آپ اپنا ایک اسٹیٹس بنانا چاہتے ہیں اس طرح پلاننگ کر کے. تو یہ وہ گنونی سی اسٹیٹمنٹ ہے جو حاری صاحب اپنے وہ کر رہے ہیں، کٹہرے میں کھڑے پیرنٹس کے ساتھ کوسچننگ ان کی اس قدر تھرڈ کلاس قسم کی ہے. تو جو کہ سچویشن کو خرابی کی، ظاہر ہے یہ ان کی بیٹی کا معاملہ ہے، بہن کا معاملہ ہے، تو جذباتی ہو جانا اس کے بھائی کا ایک نیچرل طرز عمل تھا. تو اس طرح ڈاکٹر جو آ کے وہ بھی اپنی اسٹیٹمنٹ دے دیتی ہے، جو کہ پھر جو اس نے دیکھا. اب انسپیکٹر شفیق ہے جو بریف کیس ایک لے چکے ہیں، وہ باہر بیٹھا اپنی باری کا منتظر ہے. عدالت میں حسب معمول جی ٹائم ختم ہونے کا کہہ کے تو سماعت جو ہے ملتوی کر دی گئی ہے. تو سخر معظم کے لیے جہاں پر مشکل ہو گیا. اور دیکھیں اس میں ایک بہت جو بات غور طلب تھی کہ جب یہ پینشن پہ گھر چل رہا ہے اور سر معظم تھی وہ بھی ارن کر رہی تھی، بھائی تو اس کا بھی پڑھ رہا تھا، تو اس طرح وہ گویا اپنے باپ کا ایکسپورٹنگ ہینڈ تھی. لیکن جب ظاہر اس کی جاب نہیں رہی، اس کی سیلری نہیں رہی، تو اس وقت بل کا بھی بتا دیا گیا، بل بہت زیادہ آ گیا جی، اور انہیں پریشانی لگی ہے. تو وہ اپنی اسی دوست سارا کا، جس نے اسے میڈیکل کروانے کا کہا، جس نے اسے اپنے کیس کو FIR کے لیے کہا اور اسے حوصلہ دیا، وہ اس سے بھی کچھ ادھار مانگتی ہے، لون چاہتی ہے، لیکن وہ اپنا مجبوری بتا دیتی ہے. یہاں پر اس کو پھر اپنے ایکس ہسبینڈ علی اس سے وہ اپنے لون مانگتی ہے، جو اسے فوری طور پہ اس کے پرابلم کو سالو کر دیتا ہے. دوسری بات یہاں حیرت انگیز یہ بھی ہے ڈرامے میں ایک نیا چینج لانے کے لیے کہ علی نے سخر معظم کی سیٹ پہ وہاں پر کامران کے پاس جاب بھی اسے مل گئی ہے. اب دیکھیے کیس نمبر 9 سخر معظم کے لیے علی کا ادھر انٹر ہو جانا یا علی کا مذہب کا وعدہ کرنا، یہ کیا رنگ دکھاتا ہے. تو کیس نمبر 9 ایجوکیٹ کر رہا ہے، اویئرنیس بھی دے رہا ہے. شاہ زیب خانزادہ صاحب نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ میں اویئرنیس دینا چاہتا ہوں، میرا مقصد یہ ہے، ایجوکیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جو ریپ کے کیسز اتنے زیادہ ہو رہے ہیں تو کہ لوگ کورٹ تک جائیں. تو کورٹ تک جانے کے بعد جو ضلالت کا ایک کھیل جاری ہو جاتا ہے، تو یہ لوگوں کو دیکھیں اس قدر دیکھ کے ایجوکیٹ کیا ہوں گے. اویئرنیس انہیں یہی مل رہی ہے کہ اگر ہم کورٹ تک گئے تو ہمارا بھی یہی حال ہوگا، اور انصاف ملنے کی امید بھی نہیں ہے، دم توڑ رہی ہے. بہرحال سخر معظم کے حوصلے کی داد دینی پڑتی ہے، اور رائٹر بھی بہت خوبصورتی کے ساتھ نئے پہلو دکھا رہے ہیں، سوشل میڈیا کو انوالو کر لینا کورٹ کے. لیکن مسلسل کورٹ کے سین کی وجہ سے وہ ڈرامہ جو ہے وہ بس کورٹ تک محدود لگتا ہے. اور رخت صاحب اب دیکھیں کس طرح وہ کرن کو یہ تو اندازہ ہو گیا جب اس نے دیکھ لیا کہ ساتھ جذباتی ہوتا ہے. اس وقت وہ جو ایک کلک تھا کیمرے کا وہ غور طلب تھا کہ اس نے دیکھ لیا کہ اس کا میاں اس وقت کس قدر خوش ہو رہا تھا، کامیابی کا ایک عکس تھا اس کے چہرے پہ، تو وہ اس چیز کو نوٹ کرتی ہے. تو اب دیکھیے کرن پہ کب تک یہ حقیقتیں کھلتی ہیں اور کب پھر کچھ نیا پہلو ہمارے سامنے آتا ہے کہ
قسط نمبر 9 میں ڈرامہ یہاں تک پہنچا ہے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ شرپسند جو ڈرامہ ہے اس میں یہ کوئی سنگل ٹریک ڈرامہ نہیں ہے، بلکہ اس میں ایک جیتا جاگتا محلہ دکھایا جا رہا ہے جس میں مختلف کردار ہیں، اور ان مختلف کرداروں کی کہانیاں، ان کی زندگی کے مختلف پہلو ہیں جو فراست صاحب کے ڈسے ہوئے لوگ ہیں، ان کی زندگی کے مختلف پہلو ہیں جو کہ اس میں شرپسند میں ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ جیسے اس ایپیسوڈ میں دکھایا گیا ہے حفصہ کا، وہ جو حفصہ نے 5000 کی بات کر دی، یہ کہانی اسی پہ چلی ہے یہاں پہ منظر نسیم جو ہے اس قسط میں۔ تو حفصہ کی جو ایمان نے بہت انسلٹ کی، غلط اسے میسج کی ہے، وہ بہت ڈسارٹ ہوئی بھائی کے ساتھ، اس کا جو ٹیلی فون سین تھا وہ بھی کچھ اتنا وہ جاندار نہیں تھا، ڈلیوری وہ بہت سے ویک سی لگی۔ اس کے بعد فراست صاحب نے کہ وہ جو کوششیں ہیں اس معاملے میں کہ وہ لوگوں کو اپنے بہروپ ہے ان کا منافقانہ طرز عمل ہے ان کا، کہ وہ اپنے گھر میں بھی ایک دیتے کہ بہت میں اچھا بہت ہے، اور وہ فراست جی کیسے کر لیتے ہیں آپ، ان کی بیوی جو ہے سلامیں پیش کرتی ہیں، انہیں خراج تحسین پہ ادا کرتی رہتی ہے۔ تو فراست صاحب کی ایک اور ویک ایریا ان کے سامنے آ گیا ہے اس قسط میں کہ چچا اسحاق جنہیں انہیں لون کی ضرورت ہے، اور وہ اس کے آفس میں جاتے ہیں شازمین کے بینک میں، تو لون انہیں نہیں مل پاتا کہ این او سی نہیں ہے ان کے گھر کا ملا ہوا، اور جب تک اور وہ پھر جا کے فراست صاحب سے بات کرتے ہیں تو فراست صاحب تو جی میں نہ مانوں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ میں ایسا ہو سکتا ہے، میں خود بینک جاؤں گا، انہیں اس وقت بھی وہ انہیں بہلا دیتے ہیں۔ تو اس قسط میں جو قابل دید تھا وہ تھا کہ یہ فدا اور صنم کا جی فیملی پلاننگ انہوں نے کی، ڈاکٹر تک چیک اپ کروا رہے ہیں اور بہت خوش ہونا، چلے بہرحال ان میں جو گرا ان کے دلوں میں ڈالنے کی کوشش فراست صاحب نے کی تھی وہ گرا کھل گئی ہے ان کی۔ تو اب باری آ گئی حفصہ کی فیملی کی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو اسحاق صاحب ہیں ان کے کیس شروع ہو گیا۔ تو میں نے آپ سے یہی کہا کہ یہ سنگل ٹریپ ڈرامہ نہیں ہے، اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ شرپسند کی کہانی، ان کے گھر کی، ان کے بچوں کے بارے میں، ان کے بچوں کی باریاں تو بھی بعد میں آنی ہیں کہ جو وہ بیج بو رہے ہیں وہ فصل تو انہوں نے کاٹ رہی ہیں، ابھی تو دکھا رہے ہیں کہ جس طرح وہ پورے محلے میں کر رہے ہیں، اور پھر جو کہتے ہیں نا جو بوتا ہے وہ کاٹتا بھی ہے۔ تو آہستہ آہستہ بہت سی فیملیز جو تھیں وہ محلے کی وہ متاثر ہوں گی ان کی ان حرکات سے، جیسے کہ حفصہ فیملی جو ہے وہ متاثر ہوئی ہے، اور ان کے ساتھ ان کا جھگڑا بھی اور ویسا ویسی، اور وہ سلمہ آنٹی ہیں ان تک ساری حقیقت پہنچ گئی ہے، اور وہ اپنے بیٹے کو خوب ڈانٹتی ہیں کہ میں تو تمہارا ایمان کے ساتھ بالکل بھی نہیں کروں گی، کہ وہ تو بہت ہی بدتمیز ہے۔ ظاہر ہے انہوں نے میسج سن لی ہے سارے، وہ تو پہلے لو میرج کے بہت خلاف ہیں۔ تو اس طرح مختلف رویے جو شرپسند کے حوالے سے ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اور وہ فراست صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ کسی کے سامنے نہیں آئے گا، جبکہ ایسا بالکل نہیں ہوتا، حقیقت ایک دن سامنے آ ہی جاتی ہے۔ تو محلے داری میں اس طرح سے کرنا، اور اب انہی لوگوں کو ڈاج کرنا جن میں ووٹتے بیٹھتے ہیں، اور بڑا انہوں نے اپنا ایک بہت اچھا جو بہروپ لیا ہوا ہے۔ تو یہ کہانی کا دلچسپ سلسلہ جاری ہے، دیکھیں یہ شرپسند کا منظرنامہ آگے ہمارے سامنے کیا آتا ہے، اور فراست صاحب کی فراست کا اگلا شکار کون سا ہے۔ تو ڈرامے میں دلچسپی کا عنصر بہت زیادہ ہے، کیونکہ شاید وہ اس طرح سے نوان اعجاز ظاہر چھائے ہوئے ہیں، اور وہ خاص طور پہ جب وہ کچھ وہ فریب کاری سے، دھوکہ دہی سے اپنے آپ کو پوز کرتے ہیں کہ اپنی اچھائیاں گنواتے ہیں، اور پھر بڑی درویشی کا اور عاجزی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور محلے دار بہت ان سے کنونس ہوتے ہیں۔ تو اس طرح وہ ایک مجمع سے لگا کے انہوں نے ایک بیٹھک سی محلے کو ایک بیٹھک اپنی بنا رکھا ہے جس میں وہ اپنی چال بازیوں سے کام لے رہے ہیں۔ تو ایسا ہی ہوتا ہے، وہ ہر دور میں یہ کہانی یہ چلتی رہی ہے، ہر دور میں جب محلوں کی زندگی تھی تو یہی تھا کہ اسی طرح سے تھا، کوئی نہ کوئی ایک کردار ایسا ہوتا ہے جو بن کے چودھری بن کے اس محلے کا تو اس قسم کی وہ حرکات کرتا رہتا ہے۔ تو یہ آگے دیکھتے ہیں اگلے منظرنامہ ہمارے سامنے کون سا کھلتا ہے۔